اب جب قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس کے بعد ایک اور مرحلہ شروع ہوتا ہے. اس کے پاس آ جاتے ہیں فرشتے منکر نکیر. منکر نکیر دو فرشتے ہیں جن کا حلیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں بتایا کہ وہ کس طرح کے فرشتے ہیں. اب وہ ان کا حلیہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو سیاہ رنگ کے فرشتے ہیں. ان کی آنکھیں جو ہیں وہ نیلے رنگ کی ہیں اور ان کی آنکھوں کا سائز دو بڑے تانبے کے برتنوں کی طرح ہے اور ان کے بال لمبے ہیں اور ان کے دو دانت ہیں جو کہ گائے کے سینگ کی طرح کے ہیں اور اتنے لمبے ہیں کہ وہ زمین میں گڑے ہوئے ہوں گے. اب اس کو جب قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس کے پاس منکر نکیر آتے ہیں اور وہ زمین کو میں دانت گڑے ہوئے ہوتے ہیں اور آ کر اس کو اٹھاتے ہیں اور ایک گرجدار آواز میں اس سے پوچھتے ہیں. اب سوال شروع ہونے لگے ہیں اس سے. پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ اب یہ کافر ہے، منافق ہے، یا ایسا شخص ہے جس نے اپنی زندگی اس طرح گزاری کہ اس نے اللہ کو مانا ہی نہیں، یا اگر مانا تھا تو رب مان کے نہیں گزارا، یا صرف نام لے لیتا اس کے بعد ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا رہا. تو جب سے سوال ہوگا تیرا رب کون ہے تو وہ کہے گا مجھے نہیں پتا. آپ سوچئے نا، کیونکہ ہیومن مائنڈ سیٹ بھی کیا ہے کہ انسان، آج بھی ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم جس قسم کی دنیا میں رہتے ہیں، ہم جس قسم کے ماحول میں رہتے ہیں، ہمارے ذہن میں ہر وقت وہی چیز چلتی رہتی ہے. جو شخص سارا دن ساری رات صرف دنیا کی باتیں کرنا، دنیا کے کپڑے، دنیا کی گلیمر، اچھی گاڑی، اچھا کپڑا، اچھا گھر، اچھا لیونگ سٹینڈرڈ، اچھی جاب، اچھا بزنس، اور اتنا زیادہ اس میں ڈوبا ہوا ہے کہ وہ اس کو دنیا کے علاوہ کسی اور چیز کی فکر ہی نہیں، اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ اللہ کون ہے. اس نے کبھی اللہ کے بارے میں بات ہی نہیں کی، اس نے کبھی اللہ کے بارے میں سوچا ہی نہیں، اس کے دل میں یہ یقین ہی نہیں ہے کہ اس کا پالنے والا حقیقت میں کون ہے؟ اللہ ہے، نہ کہ اس کی جاب نہیں اس کو پال رہی. کیونکہ رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والا. تو جب اس کے شعور اور لاشعور میں یہ بسا ہوا ہے کہ نہیں، مجھے میری جاب کی وجہ سے مل رہا ہے سب کچھ، مجھے میرے بزنس کی وجہ سے دنیا میں سب کچھ مل رہا ہے، میرا بزنس مجھے پال رہا ہے، میرا باس مجھے پال رہا ہے، میری جاب مجھے پال رہی ہے، تو حقیقت میں اس کے دل کا یقین اللہ پہ نہیں ہے. تو اب جب وہ قبر میں ڈالا جائے گا تو جب دنیا میں اس کے دل میں یقین نہیں تھا تو اچانک سے تو یقین نہیں آ جائے گا نا. کیونکہ قبر کی کیفیت کیا ہے؟ قبر میں انسان کی فیلنگز ویسے ہی ہوں گی جیسے آج ہم دنیا میں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا ذکر کیا اور منکر نکیر کا ذکر کیا. تو جب منکر نکیر کے ان حلیہ کا ذکر کیا اور ان سوالوں کا ذکر کیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جب ہم قبر میں ڈالے جائیں گے تو اس وقت ہماری حالت ایسے ہی ہوگی، ہمارا سوچنا اور ہماری حالت ایسی ہی ہوگی جیسے ہم دنیا میں ہیں؟ یعنی جس طرح ابھی ہم بات کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ہم سے کوئی سوال کرے تو جس طرح ہم جواب دے سکتے ہیں، تو کیا ویسی حالت ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل ایسی حالت ہوگی. تو عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ پھر میں ان کو سنبھال لوں گا، پھر ان منکر نکیر کو میں سنبھال لوں گا. یعنی کہ ایمان کی ایسی طاقت ہے کہ جس شخص نے دنیا میں ایمان کے ساتھ اور اللہ کو رب مان کی زندگی گزاری ہوگی وہ پریشان نہیں ہوگا. دوبارہ اس سے جب کافر سے سوال ہوگا اور اس سے قبر میں تو وہ کہے گا میں نہیں جانتا. پھر اسے پوچھا جائے گا دین کیا ہے، تیرا دین کیا ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا مجھے نہیں پتا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ وہ کہے گا مجھے نہیں پتا. اب جب یہ سوال دے گا، جواب دے گا ان سوالوں کے، تو کیا ہو گیا؟ اس کی ناکامی شروع ہوگی. فرشتے اب اس کے لیے کیا ہوگا کہ اب اس کے جو ہے نا اس کو پتہ لگ جائے گا میں ناکام ہو گیا ہوں، اس پہ سزا شروع ہو جائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ اس کو بھی فرشتے گرز سے مارنا شروع ہوں گے. گرز کیا چیز ہے کہ ایک بہت بڑا لوہے کا ایک آپ سمجھ لیجئے کہ ہتھوڑے کی طرح کی ایک چیز ہے جس سے اس کو مارا جائے گا اور اس کے سر پہ مارا جائے گا. اور سر پہ کیوں مارا جائے گا؟ کیونکہ یہ سر میں دماغ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہاں رکھا ہے؟ سر کے اندر رکھا ہے. اور یہ دماغ جو اللہ نے دیا تھا تمہیں، یہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ تم دنیا کی لذتیں اور صرف دنیا کو فوکس کر کے گزارو. تم نے اپنے رب کے بارے میں سوچا ہی نہیں، تم نے اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں سوچا ہی نہیں، تم نے مرنے کے بعد آنے والی زندگی کے بارے میں سوچا ہی نہیں. تم دنیا میں ہر چیز میں اپنی عقل کو استعمال کرتے تھے، لیکن تمہیں اتنی سی بات نہیں سمجھ آئی کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے. تمہیں اتنی سی بات نہیں سمجھ آئی کہ اتنی بڑی کائنات جو بنی ہوئی ہے، اتنا بڑا جو نظام چل رہا ہے، اس کو چلانے والا کوئی رب ہے. تو تم نے چونکہ دماغ کو استعمال نہیں کیا تو سزا کدھر سے شروع ہوگی؟ دماغ سے شروع ہوگی. اسے سر پہ مارا جائے گا. اور پھر کیا آئے گا؟ پھر حکم ہوگا، پھر ندا آئے گی، آسمان سے ایک ندا آئے گی کہ اس کے لیے آگ کا بستر تیار کر دو.
اس کے لیے آگ کا بستر تیار کر دو، اس کے لیے آگ کا بستر تیار کیا جائے گا، پھر اس کے بارے میں حکم ہوگا کہ اس کو آگ کا لباس پہنا دو، اس کو آگ کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ پھر جو قبر ہے، قبر میں اس کو جنت دکھائی جائے گی، جنت دکھائی جائے گی۔ جو وہ جنت کو دیکھے گا تو اس کو بتایا جائے گا کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہو سکتا تھا اگر تو اللہ کی اطاعت کرتا، اگر تو اللہ کو اپنا رب مانتا، اگر تو نے زندگی اسلام کے مطابق گزاری ہوتی تو یہ تیرا ٹھکانہ ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ تو نے اللہ کا انکار کیا، اسلام کا انکار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، تو اب تمہارے لیے جہنم ہے۔ پھر اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی جہاں سے جہنم کی آگ اور زہریلی ہوا اس کی قبر میں مستقل آتے رہے گی۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کے اوپر ازدہے مسلط کر دیے جائیں گے، اس کے اوپر ازدہے مسلط کر دیے جائیں گے، اور ان ازدہوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہر ایک ازدہے کے 70 سر ہوں گے اور ایک سر کے 7 منہ ہوں گے، اور یہ ازدہا اس کو قیامت تک ڈستا رہے گا، قیامت تک ڈستا رہے گا۔ اور ان کے زہر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اتنے زہریلے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ازدہا زمین پہ پھونک دے تو وہاں پر قیامت تک کے لیے کوئی چیز نہ اگ سکے، ایسا زہر ہے اس کا۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ اب اس کی ناکامی شروع ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ اس کی قبر کیا کر دی جائے گی؟ اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ اس کی دونوں طرف کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے کے اندر چلی جائیں گی۔ اب یہ سب کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ جس نے اس زندگی میں اللہ کو اپنا رب نہیں مانا، اسلام کو امپورٹنس نہیں دی، یا تو انکار ہی کر دیا اسلام کا، اور اگر اسلام میں آیا بھی تھا، کلمہ پڑھا بھی تھا، اس کے بعد اپنی خواہشات میں چلتا رہا، اپنی زندگی گزارتا رہا، کوئی اسے غرض نہیں اسلام سے، کوئی اسے پتہ نہیں کہ مجھ پہ کیا فرض کیا گیا ہے۔ 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی، اس کو کوئی اس چیز کی فکر نہیں کہ میں نماز پڑھوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن دیا، اس کو کوئی فکر نہیں کہ میں قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کروں، بالکل اس طریقے سے گزاری۔ تو اب کیا ہے کہ اب ناکامی شروع ہوگی۔ اب یہ ناکامی قیامت تک کے لیے۔ آپ سوچئے کہ دنیا میں ہمیں اگر کچھ تکلیف ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، ہاتھ جل گیا یا کوئی کٹ لگ گیا یا کوئی بہت شدید بیماری آ گئی، تو 1 دن 2 دن 10 دن ہفتہ مہینہ انسان تکلیف میں گزارتا ہے، اور انسان ایک امید میں ہوتا ہے کہ چلو کسی وقت یہ بہتر ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ بہتر نہیں بھی ہو تو ورسٹ کیس میں کیا ہو سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ موت آ جائے گی، کیونکہ موت بھی کیا ہے؟ حقیقت میں راحت ہے، اس تکلیف سے نکلنے کی ایک راحت کا طریقہ ہے، تو موت آ جائے گی۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ جب اس کا عذاب شروع ہوا، اب یہ عذاب ختم نہیں ہونے والا، اس کی کوئی اینڈنگ نہیں ہے، اب یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ آپ سوچئے آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 700 سال پہلے جو لوگ مر گئے، اور اس وقت جس پہ عذاب ہو رہا ہے اس پہ آج تک عذاب ہو رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کہ دس از ریئلی سیریس، بہت زیادہ فکر کی بات ہے۔ اب اس پہ عذاب ہو رہا ہے، ابھی قیامت کب آئے گی واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب قیامت تک وہ اس سچویشن میں پڑا رہے گا۔ تو یہ جو آخرت کا معاملہ ہے اور بالخصوص قبر کا معاملہ ہے، یہ بڑا سیریس ہے، ہمیں اس بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ اور اب کیا ہے کہ اس کی ناکامی اور اس کا عذاب مستقل چلتا رہے گا۔